بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب ذوالجلال کے پاک اور بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین کا میں آیا تھا والدہ محترمہ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے، اور میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی الطاف بھائی موجود ہیں۔ آج انہوں نے ایک ایسی جامع دعا مجھے بتائی ہے، یقین کرے کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ تو قبر پہ جو دعا جو ہے نا مرحومین کے لیے مانگتے، تو میں یقین کریں میں نے وہ دعا ان کی سنی، اتنی جامع دعا اور اس کا ترجمہ اتنا مزہ آ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی وہ جب بھی قبرستان جائے اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، تو اس میں لازمی یہ دعا مینشن کیجیے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ الطاف بھائی آپ کو لائیو وہ دعا پڑھ کے آپ کو بتائے کہ قبر پہ کون سی جو ہے نا دعائیں تو بہت ساری ہے، لیکن یہ ایک بہت جامع دعا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ الطاف بھائی ہمارے ساتھ یہ دعا شیئر کریں۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ذرا تھوڑی سی جو ہے نا اچھا جانشین بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا یہ جو قبرستان ہے، یہ اس کو جب قبرستان بنایا جا رہا تھا تو میں اس وقت کا بھی گواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ٹریکٹر لگے ہوئے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا جو بزرگ یہاں کھڑے تھے ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب قبریں بن رہی تھیں، آج وہ ان کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں۔ جو بزرگ یہاں کھڑے تھے نا 3-4 بزرگ، ان 3-4 کی قبریں یہی ہیں۔ تو اس قبرستان کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو قبر ہے نا وہ بابا صوبہ کی بہو کلثوم کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے پھر میرے والد صاحب کی قبر ہے 4-5ویں نمبر پر، ٹھیک ہے، چاچا حسین، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کرتے کرتے یہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنن فانن جو ہے بھر گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قبروں کی مزید کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل قبور کی بخشش و مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان سوچے تو یہ قبریں جو ہے عبرت کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جب قبروں پہ آتے ہیں تو یہی سوچیں کہ یہ تو چلے گئے ہیں، اور جیسے دعا میں ہے کہ وَنَحْنُ بِالْأَسْرِ، اور ہم ان کے بعد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی یہ تو انہوں نے تو موت کا مزہ چکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے اس کا موت کا جو ہے مزہ اس کا چکھنا ہے۔ اصلی امتحان جو ہے ہمارا پیچھے پڑا۔ تو میں جانشین بھائی کو ایک دعا بتا رہا تھا کہ وہ میں نے کتاب میں پڑھی تھی اور میں نے زبانی یاد کر لی تھی کافی عرصہ پہلے۔ تو میں نے جانشین بھائی کو بتایا کہ یہ دعا کوشش کیا کریں، کتاب لے آئیں اور دیکھ کے بے شک پڑھ لیا کریں، آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو اللہم اغفر لہو، کہ اللہ اس کو بخش۔ یہ اسم جو ہے نا اشارہ اس طرف آتا ہے قبر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لہو ورحمہ، ٹھیک ہے، اور اس پہ رحم کر۔ اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی وحفو واکرم نزلہ، اور اس پر جو ہے نا وہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یعنی سارا اشارہ جو ہے اس کی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، ٹھیک ہے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا، کہ اللہ اس کو ایسے پانی سے نلا دے کہ جیسے اولوں کے پانی سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جیسے اولوں کے پانی سے تو کسی کپڑے کو دھوئیں تو وہ بالکل نتھرا ہو جاتا ہے، صاف اور سفید نکل آتا ہے، تو اس طرح اللہ اس کو اولوں کے پانی سے اس کے گناہوں کو دھو دے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے، جامع دعا ہے۔ تو والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اور اللہ اس کو جو دنیا میں اس کا گھر ہے اس سے بہتر گھر نصیب فرما، واہلا خیرا من اہلہ، اور جو دنیا میں اس کا زوجہ تھا یا زوج تھا اس سے بہتر اس کو بدلہ نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کو ایسے ادنا سا آدمی ہوں، ویسے ایک لبے لبا بتا رہا ہوں۔ خیرن تو والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخل الجنۃ واعذ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم انت ربہا، اے اللہ تو اس کا رب ہے، اللہم انت ربہا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام، اور اللہ تو نے اس کو اسلام کی ہدایت دی ہے، وانت قبضت روحا وانت اعلم بسرہا وعلانیتہا، اے اللہ تو جانتا ہے جو اس کے اندر تھا، جو ظاہر تھا اور باطن میں تھا، تو اس قبر والے کو جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے آخری کلمہ بہت اہم ہے، جینا شفاء فاغفر لہا،
کہ اللہ میں آیا ہوں اس کی سفارش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، میں نے جانشین کو بتائی ہے، تو آپ بھائی بھی یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں نے بہت عرصہ بچپن میں یہ یاد کی تھی، اور میں جب بھی قبر پہ آتا ہوں تو مجھے اور دعا کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اردو میں یا کسی اور میں۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر ایک سمندر سمیٹا ہوا ہے۔ تو اب جب یہ قبر پہ آپ پڑھ دیتے ہیں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے ساری دعائیں وہ پڑھ لی جو اللہ کے نبی نے بتا دی نا۔ یہ کامل ترین دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نماز کی چھوٹی کتاب ہے نا، جو خاص کر جو مسنون دعاؤں والی، اور خاص کر جو تبلیغ کے مرکز سے ایک چھوٹی نماز والی کتاب ملتی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تمام حضرات اس کو ملاحظہ بھی کریں اور بات ترجمہ یاد کریں تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ ایسے یاد کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا مانگنے میں۔ جب ترجمے سے یاد کریں، میں نے ترجمے سے مجھے یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو مجھے مزہ اور آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور جانشین بھائی آپ کی والدہ کی، میرے والد کی، اور اس تمام اہل قبور کی بخشش فرمائے، کیونکہ یہ سارے ہمارے سامنے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ یہاں سے جو شروع ہوئی ہے، 95 سے شروع ہوئی قبریں پہلی، تو 95 سے لے کر آج تک تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں ان کو، اہل قبور کو۔ تو ان کے لیے، تمام اہل قبور کے لیے جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے منہ مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن جو ہے جتنا بھی ہمارے اندر جو بھی ایمان کی کیفیت تھوڑی سی موجود ہے، ہم اس ایمان کی کیفیت سے تہ دل سے دعا کرتے ہیں، اور جانشین بھائی کے مشکور ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، یہ الطاف بھائی نے بہت زبردست جامعہ دعا بتائی ہے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ، جیسے انہوں نے بتایا کہ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، وہ لے کے اس کو بغور پڑھ لے، اور اگر اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرے تو وہ پھر کہتے ہیں سونے پہ سہاگا تو ہو جائے گا۔ تو بہت یقین کرے کہ مزہ ہے ان کے ساتھ۔ آج یہ دعا ان کی جو سنی، مجھے بھی بڑا مزہ ہے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے یہ دعا یاد نہیں ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو میں رپیٹ کروں اور بار بار پڑھوں، تاکہ مجھے بھی یہ دعا یاد ہو جائے۔ اور ویسے بھی قبرستان پہ چکر لگانا چاہیے، اس سے یہ ہوتی ہے کہ موت کی یاد آتی ہے۔ جتنا آپ کو موت کی یاد آتی رہے گی تو دنیا سے اتنی آپ کے دل میں اور دنیا کے لیے وہ نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اصل جو ٹھکانہ ہے وہ یہ اصل یہ ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کرنا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں، رب ذوالجلال سب کچھ جنت فردوس میں اعلیٰ وارفہ مقام نصیب فرمائے، اور پروردگار کرے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات جتنے بھی ہیں، خصوصی اپنے جو والدین ہیں، عزیز و اقارب آپ کے، خصوصی ان میں والدین کا جو رشتہ ہے، تو ان کی قبروں پہ جایا کرے، اور اپنی والدین کی بہت قدر، بہت عزت کیا کرے۔ رب ذوالجلال کرے کہ مرنے سے پہلے ہمیں اس قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔